تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 56 آیت الکرسی، جس کو آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں، بہت 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 زیادہ فضیلت، انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام اعلیٰ اور آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تجھے معلوم کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے، تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب، میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا یہ آیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر جو ہاتھ سینے پر جو ہاتھ پھیر ابو الکنیت تھی، تجھے علم مبارک، اللہ لا الہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت سب سے افضل، بہت افضل، بہت کرے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجری کی رہائش گاہ ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لا آیت یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقص کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکت، وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے اتنے سارے فائدے۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، میں آتی ہے، میں اب تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کے اوپر جو اپوائنٹ، آپ وہاں تھے، رات میں چرا رہا، اس نے کہا کہ بچے بڑے بھوکے پیاسے دور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں، کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول چرا رہا تھا، میں پکڑا، پھر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آج پھر آئیں گا، یہ کہتے جب اللہ کے رسول اللہ نے کہہ دیا آج آئیں گا تو آج تو پھر آیا، وہ چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو میں حاضر کروں گا، اور تم کھجور چرا تھے زکوٰۃ، کہا نہیں تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا۔ پھر صبح ہوئی، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی، کہاں جایا تھا، کہا کہاں بھی، کہا آج بھی، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی، یہ کہتے وہ اب پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے جو چرا پکڑا، کہا آج تھرڈ دو ٹائم تو معاف کر، کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص، خیر کا کچھ چیز دے رہا ہے، رات میں فرشتہ، کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا، تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ۔ صبح ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کیا ہوا کل قید، تو پھر آیا، کہاں ہے، پھر کیا کہا، صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا سکھانے نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ یہ بات حالانکہ اکثر، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا ان سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا، تو کہا اللہ، کون تھا، وہ شیطان تھا، یہ بات سچ۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث، پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو اللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آیا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے داخل درمیان موت کے علاوہ کوئی، مر جائے تو لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں، بہت سے لوگ آیت الکرسی لیکن آیت الکرسی ہاتھ رکھ کے پھر ہاتھ کو اور پھر پڑھتے ہیں، یہ ثابت ہے، لیکن آیت الکرسی ثابت ہے، یہ بڑی افضل، برکت، فضیلت، قدر فضیلت والی آیت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیت جسے تدابیر حفاظت، آئیے دوسرا پوائنٹ جو حفاظت کی مصیبت یا نہ ہے اس کے لیے کیا کرے، وہ ہے حدیث اس طرح جو کہ جامع ترمذی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے، اور عبداللہ حبیب رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ سے عرض میں کیا پڑھوں، اپنی حفاظت کی مصیبت کی پریشانیوں سے کے لیے میں کیا پڑھوں میں کیا پڑھنے کے لیے، لیکن ہم یہ نہیں، اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لی، شام ایک دوا، کتنا پابندی سے بیٹھ کے کھانا برابر ٹائم اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے، لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت آفتیں بلائیں پر دور کرنا ہے تو اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے نہ کھولنا ہے۔ آئیے انہوں نے کہا اللہ صبح اور شام میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور شام فتوا تم یہ پڑھو، کیا پڑھو، قل هو اللہ احد، صبح اور شام سمجھ رات نہیں، شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد، تو اب کبھی بھی صبح اور شام یہ پڑھو، تم کیا پڑھو، 3 مرتبہ اللہ احد پڑھو، فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق قل بالناس پڑھو، تو تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر، 113 نمبر، 114 نمبر، ان 3 سورتوں کو آپ صلی اللہ فرما رہے کہ تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کی کافی، میں کیا کروں، مت کوئی آ جائے تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن کہ صبح اور شام اخلاص فلق سورہ ناس پڑھا کرو، یہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے یاد، ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورہ کتنے عام ہیں، کو یاد ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی ایک ٹانگ پہ 11 بار سورہ یاسین پر بڑا، آدھی رات کو چھت پہ جا کر 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں 9 بار بھی وہ سب کریں گے۔ دن آ رہے ہیں پیر پر، کیا بات ہے ایک پیر پہ کھڑے ہوتے، وہ نہیں بولو، وہ برابر کریں۔ آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں پورے قرآن کو الٹا پڑھنا، شکر وہ بھی ہم کریں۔ کتنا آسان، 102 سورے اور کتنی آیتیں، کتنی چھوٹی آیتیں، اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد، 4 آیت ہو گئی۔ 4 آیتوں کو 3 بار بولتے کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت۔ یہ اتنے کم جملے کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں، اور آپ بولتے بات کر کسٹمر سے صبح شام 3 بار پڑھنا، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ۔ صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیوں حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سولوشن دے رہے؟ صبح اور شام پڑھ لو 3 بار، 3 سوروں صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 میں تو 9 اور اتنے سورے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوں گا آپ سے کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو یہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ان 2 سوروں سے بہتر پناہ مانگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ بخار آیا جو آپ کا آخر، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا زوجہ عائشہ عنہا سے تم پڑھ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے، جب سورہ فلق سورہ ناس آئی صحابہ بولتے وہ آپ نے تو بخار آیا بیمار ہوئے تو آپ نے، بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے، آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 سورہ، آندھی اور طوفان آ گئی بالناس، جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا ہے سورہ فلق، کتنی لیکن ہمارا رب زیادہ بتانا نہیں ہے، ہمارا معاملہ سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد ہونا چاہیے، سب کچھ نہیں کرنے کے بعد ہم سوچے دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا۔ اسلام نے کیا سلوشن ہے پہلے وہ چیک پھر سلوشن دے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، سب کچھ، کسی کو بخار آیا بچے تو پہلے کیا کرتے، بخار آتی بھاگ کے تھرمل کی کیا کرنا ہے سورہ فلق، مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، تو زخم ہو تو بینڈیڈ لگانے کے یا پھر کوئی اسپرے ہو جائے یہ کر لینا۔ جبکہ حج میں کیا آتا ہے، جب کسی کو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ، علاج بھی کرنا لیکن پہلے بسم اللہ پڑھ، تو اس چیز میں کیا ہوں گی رفاقت، ڈھیل، آسان۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرے باپ رے، ارے باپ رے، اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کرتے، انسان کبھی نہیں کر سکتا، جو کر سکتا ہے وہ ذات کچھ، جو نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں تو یہ عادی ہے۔ یہ دوسری چیز، پہلے ہم نے رات کی، اب ہم نے کیا حفاظت دی، صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی نا، صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، سارا دن مصیبت پریشانی سے سیف گارڈ ہو۔ چلیے آگے بڑھ، دعا مانگ صدقہ، اور دیکھیے ویسے ہی مانگ سکتا ہے کہ آپ کی عزت پیدا، تو آپ ان اوقات پہ جن اوقات ہوتی ہے جس کو دعائیں کب، اس میں ہم نے دیکھا بارش رات کے تیسرے پہر پر چونکہ آسمان جاتا ہے کہ جمعہ کے دن دعا رد کی دعا، اپنے میں رد کی دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کوئی آڑ رکاوٹ نہیں پہنچ جاتی ہے۔ اور بھی صحیح باتیں ہیں، پورا لیکچر بھی کلپ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ رکھا ہے کہ وہ لوگ دیکھیے آپ کے وہ اعمال قبول کر لیا، اور خاص جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ راز صدقات اور خیرات یا صدقات اور صدقہ اللہ کے بجا دے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایڈوانس ہمارے پاس انڈیا وغیرہ آ کے چلی جاتی ہے، جیسا مثال کے طور گاڑی بھی بچا لیا ہو گیا کہ آپ، تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے ہاتھ میں اتنا بڑھاتا ہے مالتا ہے جیسے اپنے جانور کو پالتا ہے، تو وہاں تو ایک واپس ہوتا ہے، ایک بار ٹل جاتی پار ہو جیسی بات آگے چلی جاتی ہے، تو آپ کو لگتا پہلے کا ایڈوانس مطلب ایک روٹین بنا لیجیے، مل رہا نکلتے ہیں اور راستے میں ہر بیٹھے وہ طے کر لیں 5 کو، اب یہ کیا ہے ان کو گاڑیوں میں لا کے اتارا جا رہا ہے، فقراء وہ نہیں رکھی کو دے جن کو آپ جانیں گے، فقیروں سے کو آپ تلاش کریں، بہرحال یہ صدقے کو آپ کیش میں، ہمارے پاس ایک جان کی کیا کہتا تھا کہ جان بچ، اب ایک آدمی کو کہ لالے پٹی کیا بولیں گے ایک بکرا کتنے دن سے، لیکن اسی بکرے کی کاسٹ اگر آپ دے تو کئی، جیسے کہ ایک بکرے تو میں سمجھ غریب انسان راشن پورا ہو جاتا، اب آپ بکرا یہ بھی مذکر دیتے موہن، بکرا کیا فائدہ دیں گا، بکری تو فائدہ دے تو پال کے بڑا کریں گے، بکرا کیا دیں گے، عجیب ایک بنا ہوا ایکسس، تو یہ مت گزارش جان کے یہ مت دی، آپ کیا کریں کیش دیں، کیش میں کیا ہوگا جو حاصل کر لیں گے، یہاں بس یہ بھی یاد رکھیں جو ایسا کہ آپ کپڑا دے رہے ہیں آپ بکرا تو کیش دے، کیش سے تو آسانی، ایک اور غلط ہے دور کریں، صدقے کو ہاتھ لگا لاؤ، بکرا لاؤ، بکرے کا ٹائلس بھی پکڑ ٹائلس بھی پکڑ کے لا رہے ہاتھ لگا، بیمار ہے تو اس میں ایسی منع کرتے ہیں بولے ہاتھ لگا، آپ رہے کوئی ہاتھ لگانا کوئی بولے ہاتھ نہیں لگا وہ لا رہے، مطلب یہ توقف پاس بتایا گیا نا ایسا ہو زکات ایسا ہو ایسی وانی، لیکن جہاں ثابت شدہ نہیں پھر سارے بہت ہی غلط، یہ پر آڈ نمبر صدقہ یاد کریں تو آپ خاص طور سیکنڈ صدقہ آپ دے میں دے ایڈوانس دے رہے جب آپ کو تکلیف ہے، ان راستہ ہے بات میں بھی دے سکتے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور آپ کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔